اس کے بعد فرض نماز کے بعد دعا، اور خاص کر کے ایک بات اور جو آپ کے سامنے میں شیئر جس کو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دعائے ختم قرآن، اور وہ بھی اجتماعی طور پر۔ یہ شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا اس بات کا کہ حرمین کے اندر جب ختم قرآن ہوتا ہے تو جو حرمین کے امام لمبی دعا پڑھتے ہیں، بہت لمبی دعا کرتے ہیں، اور وہ اسی طرح ہی پڑھتے ہیں جیسے تراویح کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ وہ بندہ محسوس نہیں کرتا جس کو نہ پتا ہو کہ یہ قرآن ہے، یہ دعا ہے، تو وہ اسی طرح لمبی دعا پڑھتے ہیں۔ شاید بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہو کہ وہ دعا جس کو شیخ سدیس پڑھتے ہیں، شیخ حمید پڑھتے ہیں، وہ جتنے ائمہ ہیں پورے عرب کے اندر جس دعا کو دعائے ختم قرآن کا نام دیا جاتا ہے، وہ دعا غنیۃ الطالبین میں لکھی ہے۔ ہاں، علامہ ابن تیمیہ نے فتاویٰ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے اس دعا کا، اور وہ دعا یہ ہے۔ اب اس کا دعا کا سنیں، ابتدائی لفظ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ پچھلی بار جب میں نے اپنے بدعت کے پروگرام پر میں نے آپ کو کہا تھا، شروع کیا تھا، تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کن کن چیزوں کو بدعت کہتے ہیں۔ ان چیزوں میں بہت سی چیزیں ہیں، جیسے نصف شعبان ہے، میلاد ہے، ان کے بارے میں کر رہا ہوں۔ ایک بات یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے قاری، اور تلاوت کرنے کے بعد جب وہ تلاوت ختم کرتا ہے تو آخر میں کہتا ہے صدق اللہ العظیم، یہ لفظ وہ کہتا ہے صدق اللہ العظیم۔ تو شیخ عبد المنعم نے، شیخ بن باز نے، سب نے فتاوی نجریہ میں انہوں نے لکھا عبد المنعم نے کہ ختم قرآن کے بعد، تلاوت کے بعد صدق اللہ العظیم پڑھنا بدعت ہے، اور بدعت کی سزا کیا ہے وہ حدیثیں اس کی ابتدا میں لکھی ہیں۔ کہتے ہیں جو بندہ بدعت کرے اس کا کوئی نفل قبول نہیں، اس کی سنتیں قبول نہیں، اس کے فرض قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں، اس کا عمرہ قبول نہیں، اس کی خیرات قبول نہیں۔ اگر وہ کوئی نیک کام بھی کرے تو سارے عمل ضائع، وہ مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ تو جرم کیا ہے، کیا اس نے کیا ہے؟ اس نے تلاوت کے بعد صدق اللہ العظیم کیوں کہہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس وقت میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت۔ اس کا مطلب یہ ہے جتنا جرم اتنی سزا۔ ایک بندے نے اگر تھپڑ مار دیا تو اس کو تھپڑ مارنا واپس سزا ہے، دانت نکال دیا تو اس کی سزا قتل نہیں ہے، آنکھ نکال دی اس کی سزا قتل نہیں، اس کی سزا آنکھ ہے۔ اسلام کے اندر جتنا جرم اتنی سزا۔ لیکن یہ تو قرآن کا کوٹ ہے، وہ تو قرآن کا جسٹس ہے، وہ تو حدیث کا جسٹس ہے، وہ خدا اور مصطفیٰ کا جسٹس ہے۔ لیکن ہمارے دوستوں شبہ ڈالنے والوں کا جسٹس، وہ کہتے ہیں اگر کسی نے صدق اللہ العظیم کہہ دیا، اللہ اکبر، بس کیا ہے، نہ نفل، نہ حج، نہ عمرہ، نہ نماز، سب ختم۔ جرم کیا ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ اس وقت میں نے ایک بات سنائی تھی آپ کو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج پھر وہ آپ کو سنا دوں۔ پاکستان کے اندر پنجاب میں ایک وزیر تھے، پتہ نہیں وہ مجھے کسی نے وہ بتایا بھی نہیں، میں نے ازالہ شبہات میں کہا تھا کہ مجھے کوئی بتا دیں وہ زندہ ہے بیچارے کہ نہیں ہے، کیا ہوا۔ وہ وزیر اعلیٰ تھے، سردار نقی ان کا نام تھا، پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ تو انہوں نے وہ شجر کاری مہم جو تھی نا، درخت لگانے چاہیے، اس کی انہوں نے ابتدا کی۔ تو ان کو بلایا گیا، وہ کھودا گیا گڑھا، اور اس کے اندر انہوں نے وہ گملہ رکھنا تھا کہ یہاں رکھ دیں آپ۔ جب انہوں نے رکھا تو وہ بڑے موڈ میں تھے، تو وہ کہنے لگے یہ ملک میں درخت لگانے چاہیے، یہاں درخت ہونے چاہیے، اور سنو اس کی افتتاح میں کر رہا ہوں، جہاں کوئی درخت لگے اگر کوئی بندہ اس درخت کو پھلنے پھولے نہ دے، یا وہ گملہ نکال دے، یا درخت کاٹ دے، تو آج اس کی سزا قتل ہے۔ یا اللہ جل جلالہ، یعنی درخت کاٹا تو سزا کیا ہے؟ قتل۔ تو یہ نقی سزا تھی، یہ اللہ کی سزا نہیں تھی۔ سب لوگ ہنس پڑے، دوسرے دن اخباروں میں ان کا ایک وہ مذاق سا اڑایا گیا کہ یہ کیا کر دیا۔ لیکن جب میں اپنے شبہ ڈالنے والے دوستوں کی کتابوں کو پڑھتا ہوں، تقاریر کو سنتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے یہاں ایک نقی نہیں ہے، یہاں تو لاکھوں نقی ہیں کہ صدق اللہ العظیم کہنے پر اتنی بڑی سزا کہ وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا، وہ بیچارہ بیمار ہو جائے تو اس کو پتہ نہیں لینا چاہیے۔ آئیں بتائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں صدق اللہ العظیم کہنا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں دعائے ختم القرآن، قرآن ختم کرو اور پہلے کہو صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم، اس کے بعد یہ ختم قرآن کی دعا پڑھو۔